حدیث بخاری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میرا امتی نماز فجر کے فرض کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو ان کے بخشش فرما دے جائے گی، اور نماز فجر مکمل پڑھ لینے کے بعد 70 بار اس مبارک کلمہ کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کے ملائکہ ان کے حاجات پور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئی تو اپنے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنے فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کے جو ٹوپی پہنتا اس کا وزن 300 رقم تھا۔ جب دونوں فوج میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سب ارائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنے شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غفرت و مفلسی کا یہ علم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کے اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئی تھی تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہو۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہو۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہو۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوفر لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کے نظر پڑے تو اپنے ان تینوں پتھروں کو اپنے گوفر میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوفر سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر جالوت کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کے لاش کو گھسیٹتی ہوئی لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئی۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنے آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئی، اور جب حضرت شویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کیسے کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہے کہ دونوں عہدوں پر فیض ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں برسوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجھے آپ میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلی پڑی تھی، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کے عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کے عصمت نبوت بلا اس بے حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے اس بے حیائی سے ساتھ نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے اب ہمیشہ یہ تو تنہائی میں یا تو بد بیت کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی دنگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا کوئی
یہ صاحب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے ہی کبھی بہانہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس توبت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر گوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کے سورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لقب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑے کوپت اور اذیت میں پڑ گئی، تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک غیب کے تہمت بلا حال غالم کو کب اور کیوں کر اور کیسے طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے اب کے بارات اور ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈے اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چڑھ گئے، اور آپ کے بارات اور بے غیبی کا سورج آفتاب عالم و تاب سے زیادہ روشن و اشکار ہوا، اور وہ ہوا کہ ایک اب پہاڑ کے دامنوں میں چھپی ہوئی ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کیسے انسان کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک کیسے انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اب اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہانہ بدر ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے ہوئی سر پٹا گیا چلا جا رہا ہے۔ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سودی حجر یعنی ایک پتھر میرا کپڑ، اسے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے بڑے بڑے سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گئے، اور آپ بھی برہانہ بدن ہونے کے حالات میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ کسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں کوئی غیب نہ تھا، بلکہ اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال آپ کی جسم اقدس میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچ ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کے زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی ہے غیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارات کا اعلان کر چکا تو خود بہت ٹھہر گیا، آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولی میں رکھ لیا۔ میدان تی میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان دہی میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کے آیات معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنے ناقص عقل کے عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا بحال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عقل اس کو مقبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئی، حالانکہ منکرین اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند اللہ نے یہ تاثیر پیدا فرما دے ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سر کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کو یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہوں کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے بوزی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کے دھڑکن کے لیے تریاک ہے، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، آتش فشاں پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس پتھر میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دے تو پھر اس میں کون کون سے خلاف عقل اور مخالفت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس نے یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کے شکل میں باہر نکلتا رہا۔ یہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتے ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہی۔ یہ خداوند قادر و قدیر کے قدرت سے ہرگز نہ کوئی بغیر ہے، نہ بحال نہ خلاف عقل، لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بچے کے تیرے لیے دعا مغفرت کرنے کے وجہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص ہر روز بعد ہر نماز پر 3 بار لا الہ الا اللہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اور جو شخص بعد نماز فجر کے 7 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص
आठ बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसके बख्शिश के 8 दरवाजे खोल देगा, और जो 70 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसको गुनाह रहमत से 70 बार देखेगा, और जो 100 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको और उसके माँ बाप को बख्शिश देगा, और जो 1000 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको पुलसिरात के हज़ारों अज़ाबों से दूर रखेगा, और जो शख्स 1 लाख बार पढ़कर मैत को उसका सवाब बख्शेगा तो अल्लाह ताला उस मैत के तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा और उसके मग़फ़िरत करेगा, अगरचे वो मुस्तहिक़ अज़ाब ही क्यों न हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तर ख्वाब में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुई, और बाज़ी रिवायतों में भी आया कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था, और असवी से रोगन टपक रहा था, और उसके सर के पास नमक और दम के पास परका था, और उसके इर्द गिर्द कैसे के सब्जियाँ थी और 5 रोटियाँ थी, एक रोटी के ऊपर रोगन ज़ैतून, दूसरे पर शहद, तीसरे पर घी, चौथे पर प्लीस, पाँचवीं पर गोश्त के बूटियाँ थे। दस्तरखान के उन सामानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक ख्वार शऊर ने कहा, जो तमाम ख्वारों को सरदार था, कि रूह अल्लाह, ए दस्तरखान दुनिया के कानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये नो दुनिया के कानों में से है ना आखिरत के कानों में से है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने कुदरत का कामिला से तुम्हारे लिए उस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि होब कब शेर होकर खाओ, और खबरदार उसमें किसी किस्म की खयानत न करना, और कल के लिए ज़हीरा बना कर न रखना, मगर बनी इसराइल ने उस खयानत भी कर डाले और कल के लिए ज़हीरा बना कर भी रख लिया, और उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का उन लोगों पर यह अजाब आया कि लोग रात को सोए तो अच्छे हंसे थे, मगर सुबह को उठे तो बसक होकर कुछ हदीर और कुछ बंदर बन गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और लोगों के मौत के लिए बद्दुआ की। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मर कर दुनिया से नीस व नाबूद हो गए, और कैसे को ये भी नहीं मालूम हुआ कि उनकी लाशों को ज़मीर नहीं निकल गई। अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया। अल्लाह ताला ने उस अजीब और अजीब शान वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह मैदा में फरमाया है, और उस वाक़े की वजह से उस सूरत का नाम मैदा रखा गया। मैदा यानी दस्तरखान को कहते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कन्वे में डाल दिया, तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन ज़ैद था, जो दिन का बाशिंदा था, एक काफिले के हमरा और कन्वे के पास पहुँचा और अपना डोल कन्वे में डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया, और मालिक बिन ज़ैद ने अपने आप को कन्वे में से निकल लिया, तो आपके भाइयों ने उससे कहा कि हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम उसको खरीद लो तो हम बहुत ही सुस्ता तुम्हारे हाथ बेच देगा। चुनांचे उनके भाइयों ने सिर्फ दरहम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर शर्त ये लगा दी कि तुम उसको यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि उसके खबर भी हमारे सुनने में न आए। मालिक बिन ज़ैद ने उनको खरीद कर मिस्र के बाज़ार का रुख किया, और बाज़ार में उनको फरोख्त करने का ऐलान किया। उन दिनों मिस्र का बादशाह दयान बिन वलीद मलिकी था, और उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म मिस्री को भी मिस्र के हुकूमत और ख़जाने सौंप देते, और मिस्र में लोग उसके अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अभी मिस्र को मालूम हुआ कि बाज़ार में एक बहुत ही खूबसूरत ग़ुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है, और लोग उसके खरीदारी के लिए बड़े बड़े रकबे लेकर बाज़ार में जमा हो गए हैं, तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न बराबर सोना और इतनी ही चांदनी और इतना ही मश्क और इतनी ही हरीब कीमत देकर ख़रीद लिया, और घर लेकर जाकर अपनी बीवी ज़ुलेहा से कहा कि उस ग़ुलाम को नहायत इज़्ज़त व अकरम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 या 17 बरस की थी। ज़ुलेहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर फरिश्ता हो गए, और एक दिन ख्वाब बना सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगे। आपने बाज़ अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अज़ीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद ज़ुलेहा के तरफ लपक के तो आप भाग निकले, और ज़ुलेहा ने दौड़ते कर पीछे से आपका पिराहन पकड़ लिया, जो उसे वक्त पट गया, और आपके पीछे ज़ुलेहा दौड़ती हुई दरवाज़ा पर पहुँच गई। इत्तेफाक से ठीक उसी हालत में अज़ीज़ मिस्र वक़ार ने दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ती हुई देख लिया,
تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسفلا کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے اور کوئی دوسرے سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بھی بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ یوسف علیہ السلام میں کسی طرح باور کر لو کہ تم سچے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجیے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت مصر نے کہا کہ بولا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میرے بے گناہی کا شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہو۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بے آواز بلند فصیح زبان میں کہا، اگر ان کا کرتا آگے سے چورا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے۔ اور یہ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر پہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 بارک ناموں میں سے ایک نام